السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. معزز و موقر مشاہدین و مشاہدات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلہ تفسیر قرآن الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے باقاعدگی کے ساتھ جاری و ساری ہے. آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے فائدہ اٹھانے کو قبول فرمائے. آج کے درس کے لیے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 پیش کی گئی. ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ، اور بے شک وہ بہت بھاری ہے، مگر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر اور اللہ کے لیے خشوع رکھنے والوں کے لیے، جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک بہت بہترین چیز کی طرف رہنمائی کی، ایسی چیز کی طرف، ایسے کام کی طرف جس کی ضرورت ہر کسی کو آتی. وہ کیا کام ہے؟ اللہ کی مدد طلب کرنا، اللہ کی مدد کا حصول. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مدد اگر انسان کے ساتھ نہ ہو تو وہ انسان ایک کام بھی نہیں کر سکتا. آپ بیمار ہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ معیشت اور معاش کے سلسلے میں تگ و دو کر رہے ہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. دشمن آپ کو ستا رہا، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کے اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. آپ کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. اور ہم سب جانتے ہیں اس کو، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تمہاری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد ہم کیسے حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد دو چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے. پہلی چیز صبر ہے، پہلی چیز صبر ہے، اور دوسری چیز نماز ہے. آئیے ہم صبر کے بارے میں آج کے درس میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صبر کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، صبر کہتے ہیں حبس النفس علی المکروہ، اپنے آپ کو تکلیف دہ چیز پر روکے رکھنا، یہ صبر ہے. یعنی بہت تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، آپ بہت پریشانی میں مبتلا ہیں، صحت کے ناحیے سے، معیشت کے ناحیے سے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کے ناحیے سے، لوگوں کو ظلم و زیادتی کے ناحیے سے، بچوں کے ناحیے سے، دشمنوں کے ناحیے سے آپ بہت تکلیف میں. اس میں آپ کو صبر کرنا ہے کہ آپ کی زبان سے، آپ کے اعضاء اور جوارح سے کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں نکلنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے گا یا جو شریعت کے خلاف ہے. اس کو کہا جاتا ہے صبر. اس میں صبر میں وہ چیز، یہ وہ کام کرنا نہیں ممنوع ہے جس کی اجازت اللہ نے دی ہے. اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری کا علاج کرانا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اگر دشمن کی سازش اور دشمن کے ظلم اور زیادتی سے پریشان ہیں تو دشمن کے ظلم اور زیادتی کے خاتمہ کے لیے تدبیریں کرنا
مشورے کرنا، اقدامات کرنا، یہ صبر کے منافی نہیں۔ آپ بھی جو ہے کہ نا بچے کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، روزی روٹی کے بارے میں تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اپنی اس تنگ دستی کو دور کرنا، اس کے لیے اقدامات کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، صبر کے خلاف نہیں۔ یہ آپ کو کرنا چاہیے اور یہ کرتے ہوئے آپ کو صبر کرنا ہے۔ آپ معیشت اور تنگ دستی اور پریشانی ہے، فقر اور محتاجگی ہے، آپ جا کے حرام ذریعہ آمدنی میں لگ جاؤ، یہ صبر کے خلاف ہے۔ دشمن آپ کو بہت ستا رہا ہے، آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ دشمن کے ساتھ معاملہ غیر اسلامی طریقے سے کرو، یہ صبر کے خلاف ہے۔ آپ کی طبیعت خراب ہے، صحت خراب ہے، آپ بیمار ہیں، آپ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے حرام اور ناجائز طریقے کا اختیار کرو، آپ تعویذ لٹکاؤ، آپ جو ہے شراب کے ذریعے سے علاج کرو، آپ کسی حرام چیز سے علاج کرو، یہ صبر کے خلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر ہم نے سمجھ لیا ہوگا۔ صبر کو اہل علم نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: الصبر علی اقدار اللہ، الصبر علی طاعت اللہ، الصبر عن معصیت اللہ۔ اللہ رب العزت کی تقدیر پر صبر کرنا۔ سبحان اللہ، آپ کی اولاد بڑا چہیتا بیٹا تھا، مر گیا، اللہ کی تقدیر تھی، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زبان سے کوئی اول فول نہیں بکنا ہے، ہمیں اپنے دل میں شریعت کے خلاف، اللہ کے خلاف کوئی غلط سوچ نہیں لانی۔ اللہ نے مقدر کیا تھا، اللہ رب العزت کی مرضی ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، حادثہ ہو گیا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، کوئی خطرناک بیماری لاحق ہو گئی، صبر کرنا ہے۔ آپ کی تقدیر، کسی کمپنی میں آپ بہت اچھی کمپنی ملازمت کرتے تھے، ملازمت چھوٹ گئی، صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ کی تقدیر، اللہ نے ہر چیز کو مقدر کر دیا میرے بھائی۔ اور الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العزت کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نماز پڑھنا آسان ہے؟ ٹھنڈی کے موسم میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے میں وضو کر کے مسجد میں آنا، وہ بھی فجر کے وقت، آسان کام نہیں۔ اللہ کی اس اطاعت میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آپ کو، لیکن صبر کرنا ہے، ہمیں اس کو صبر کرنا ہے۔ پسینے سے پسینہ بہا بہا کے کمایا ہوا مال غریبوں کو دے دینا آسان کام ہے؟ صبر کرنا ہے۔ میں اللہ کے راستے میں حج کرنا، اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہونا، تو اللہ رب العزت کی اطاعت، جو فرائض واجبات اور اللہ کی شریعت ہے، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جمے رہنا، یہ صبر علی طاعت اللہ۔ اور الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا۔ کیا ماحول چل رہا ہے؟ جس کو دیکھو اور عریانیت کا ماحول ہے، عورتیں بالکل عریانیت کی طرف بھاگ رہی ہیں، میری بہن ہے، میری ماں ہے، مگر اللہ رب العزت کے حرام کردہ چیز سے صبر کر رہی ہیں۔ شراب نوشی کا زمانہ ہے، حرام کمانے کا ماحول ہے، ظلم زیادتی کا ماحول ہے، مگر ہم کسی حرام چیز کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا، تو یہ صبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر اور صلاۃ سے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حقیقی معنوں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔